سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہی، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور مختلف احوال میں آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا عجیب تھا ملاقات کا۔ حدیث میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کے اوپر آسمانوں پر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے۔ جس طرح ہم یہ طواف کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو کیسے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں کسی نبی کو کیسے ملے، نبی پاک کسی کو کیسے ملاقات کی، لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، بیت اللہ کے ساتھ تھا، اس کو تعمیر کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو وہی مقام رکھا اس کے ساتھ۔ تو یہاں ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جو دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے اور جس چیز سے محبت رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اسی انداز سے اس کو وہاں رکھے گا۔ آج ہم مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے چپٹے رہتے ہیں، مسجد کے کام کرتے ہیں، پکے نمازی بنتے ہیں، الحمدللہ مسجد کی خدمتیں کرتے ہیں، جتنی ہم سے توفیق، تو یہ جو محبت ہے یہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محبت کے تحت اسی طرح وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی مقام انسان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی نبی پاک سے وہی کہا کہ آپ کا آنا بہت مبارک، میری اولاد میں سے آپ ہیں، میرے تو بیٹے ہیں، تو آپ کی امت بھی ماشاءاللہ بڑی امت ہے، بڑی عظیم امت ہے، تو میرا پیغام دے دینا، اپنی امت کو بتا دینا کہ جو بھی شخص یہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے۔ اب جو شخص آپ کی امت میں سے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کو، جو شخص بھی آپ کی امت میں سے دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ اس چٹیل میدان کو آباد کرے، صاف کرے، درخت لگائے، پودے لگائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہاں پودے لگتے رہیں۔ تو بھائی جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں جا کے کیا بن جاتے ہیں؟ درخت بن جاتے ہیں، خوبصورت پودے بن جاتے ہیں، ضائع نہیں جاتا ہے وقت ہمارا۔
5 منٹ سے لگائیں اللہ کے ذکر میں، 10 منٹ لگائیں اللہ کے ذکر میں، 15 منٹ لگائیں اللہ کے ذکر میں. یہ تو ہم پہ ہے. حضرت ابراہیم نے فرما دیا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تمہارے باپ بھی چھوڑ گئے، تمہارے دادا بھی چھوڑ گئے، تمہارے پردادا بھی چھوڑ گئے، تمہارے ہمسائے بھی چھوڑ گئے، سب محبت کرنے والے تمہارے سامنے جا رہے ہیں، اور تم بھی اسی لائن میں بالکل اسی طرف چلتے جا رہے ہو. جوانی بھی گئی، بچپن بھی گیا، سب کچھ گیا، نوکری بھی گئی، دکان بھی گئی، ریٹائرمنٹ آ گئی. ریٹائرمنٹ میں فتنہ، گھٹنوں میں درد، گھٹنوں میں پیٹ میں درد، کمر میں درد، جھکنا شروع ہوا. آخر جا کہاں رہے ہیں؟ کہیں تو سفر ختم ہوگا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے سب چلے گئے، ہم نہیں وہاں چلے جانا ہے. میرے بھائی اس جوانی پہ بھروسہ نہ کرو. آج ہم جوان ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور ماشاءاللہ خوب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں، دولت بھی کما سکتے ہیں، شادی 4 کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہو. جوانی ہے. لیکن ان لوگوں کو دیکھو جو جوانی کو بھول چکے ہیں، اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، جوانی یاد بھی نہیں بیچاروں کو ہم نے جوانی کہاں گزاری تھی. ہر انسان پہ یہ وقت آنے والا ہے. ہوشیار مند، عقل مند مرد عورت وہ آدمی ہیں جو آنے والی زندگی کو اپنے پلان بنائیں. پلاننگ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. کوئی کاروبار آدمی ہے، شوڈ میک پلان. اس کے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے کہ بھائی میں اس طرح کروں گا. کوئی بزنس مین ہے، کوئی اور آدمی ہے، شوڈ آلویز میک دا پلان. اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن سب پلانوں سے بڑا افضل پلان جو ہونا چاہیے وہ آخرت کا ہونا چاہیے ہمارا. کہ وہاں ہم جائیں گے، پھر ہم جب مریں گے، یہ پلان ہونا چاہیے ہمارا. اب ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جناب اعلیٰ پھر ہمارے فرشتے بھی آئیں گے، اور فرشتے جو ہوں گے وہ ہم سے سوال بھی کریں گے اور پوچھیں گے بھی کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ہمارے حالات بھی ہوں گے سارے، اور باتیں کریں گے ہمارے سے. اور ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائیں گے، ڈسپیئر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اب یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں. اور پھر ایک ایسا ہوگا اندھیرا گڑھا ہوگا جو بالکل حساب سے کھدا جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے بھی چلو یہ بڑا آدمی اس کے لیے 3-4 گز بڑھا دو تک واکنگ بھی کر لے گا یا کروڑ بھی بدل لے گا. نہیں، وہ تو ایک ہی ڈبہ ہے ہر سائز کا، اسی ڈبے میں بند کر کے اسی سائز کی قبر ہے جہاں میں نے اور آپ نے جانا ہے، اس میں ڈال دیں گے. تو اب یہ ہے کہ جناب اوپر سے مٹی، باہر دنیا غائب. یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. روز ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج وہ مر گیا، بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے فلاں مر گیا، اور نماز پڑھ کے ہم تو فارغ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اس تک میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہم نے جانا ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں. اور جن کو اس بات پہ یقین ہو گیا پختہ، تو اب کیا ہے، جب ہم ہر چیز کی دکان لے رہے ہیں، دکان کا پلان کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، شادی کا پلان کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، مکان کا پلان کر رہے ہیں، ویری گڈ، کرنا چاہیے. اب وہاں جو ہم نے جانا ہے، یہ سفر سارا بھئی اب قبر میں جانا ہے، ڈانٹ بھی دینی ہے، قبر میں پھر فرشتے بھی آئیں گے، اور فرشتے آگے انہیں پوچھنا بھی ہے ہمارے سے. 3 سوال بھی ان سے پوچھے جائیں گے، اس سوال پہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اس کی کیا پلاننگ ہے، کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ ہونا چاہیے نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا پلان تو یہ ہے کہ یار ہمارے سونگ جو نکلنی چاہیے، یعنی ہمیں نیگیٹو، جب بھی کوئی چیز ہو نا آدمی نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ سوچے، پازیٹیو پہ بہت کم سوچے. نہیں جی ہم تو بالکل ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، تہجد گزار ہیں، فلاں کرتے ہیں. نہیں، کیا سوچنا ہے کہ ہم سب سے گناہ گار آدمی ہیں، سب سے گندے آدمی ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہیں، ہماری ہر چیز بیکار ہے. بالکل نیگیٹو کو سوچیں تو پھر خوف آئے گا. تو اب کیا کریں پھر بھائی؟ اس قسم کے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا؟ عذاب. تو کہیں بھائی وہ میں ہی ہوں جس پہ عذاب ہوگا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں آر پار ہو جائیں گی، اور جناب اللہ بہت سخت سوال ہوگا. فرشتے آئیں گے تو ان کی شکلیں بھیانک ہوں گی، اور بہت سخت قسم کے معاملات ہوں گے. قبر جو آگ کا چولہا بن جائے گی، افسدے شامل ہو جائیں گے. بس میں تو وہی ہوں. مانتے ہو نہیں مانتے؟ ہاں، کون کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، مجھے ذرا دکھا دیں. یہ جب تک نہیں ہوگا تو پلان نہیں بنے گا. اگر ہم جنتی ہیں، میں کہتا ہوں روٹی تو مجھے آ جائے گی، آسمان سے اتر رہی ہے، مزے تو میں کھا کے جاؤں گا ابھی دکان پہ. میں بیکار کوشش کروں گا کہ جا کے کوئی کام کروں کسی جگہ. بھائی روٹی آ جائے گی، بس چھت پھٹے گی، فرشتے آئیں گے، جی کہاں بھی کیا کھانا ہے، آج کا مینو کیا آپ کا بتا دوں گا، آج دسترخوان لگ جائے گا، کھا لوں. تو کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ کام آپ کریں، ہمارا تو کھانا آنے والا ہے، بس بریک فاسٹ تو کر لیا. یہ نا معاملہ. جب اس کو بدلے روٹی ملنی ہی نہیں، ساتھ والا بھی نہیں پوچھے گا، پھر وہ بھاگے گا، یار کوئی فیکٹری میں کام دے دو یا یہ کرو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ میں تو بھائی اس حال میں ہوں کہ ازدہے لپٹیں گے،
مجھ سے سوال ہوگا، میں سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا. ان تمام معاملہ جو ہوگا کہ قبر تنگ ہو جائے گی. اور اس کو کہا جاتا ہے عذاب قبر. عذاب قبر ایسا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ قبر میں بیٹھ کے ہوتے تھے تو ان کی گاڑیاں گیلی ہو جاتی تھیں، بلکہ وہ زمین مٹی خود. سرکار دو عالم کے یہ حالات تھے اس قسم کے. آپ کبھی قبر پہ جاتے تو قبر پہ آپ گریہ شروع فرماتے تھے. کوئی تماشا تو نہیں نا. تو میں اور تو کس چکر میں بھائی بخشے بخشائے بیٹھے ہیں ہمارا حالت میں. تو سب سے پہلا پلان ہمارا کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے، کہنے والا میں کچھ اور بات تھا، یہ کدھر اور بات نکل گئی. اللہ تعالیٰ کی کہاں ہے یہ کہنے کا مقصد میں کچھ اور تھا، ابھی اس ٹاپک میں جانا تھا لیکن یہ بات ہی اور کچھ ہوگی. تو یہ ضروری لگتی ہے بات بہت. اب یہ ہے کہ بھائی اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلا پلان ہر مرد عورت کا سوتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں گناہ گار آدمی ہوں. بالکل 100% سوچتے. شیطان پھونک مارے گا، نہیں نہیں تو موزدن ہے یار، تیرا کیا، اور تو کچھ نہیں. اس کو مائنس کر دیں کہ نہیں بھائی میں ہی وہ آدمی ہوں، اس کو سزا ملنی ہے. پکا یقین کرنا پڑے گا اس پر. جب یقین ہو گیا سب نکل گئے خرافات کی جو جناب نعرے مارے، جناب آئیے حضرت صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، مودی صاحب، فلاں صاحب، سب مائنس کر دو، سب مائنس کر دو. بھائی میں ہی وہ آدمی ہوں جس کا حساب ہوگا. اور جب میں بستر میں لیٹوں تو پتہ یہ قبر ہے، بستر ہے میرا قبر ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری روح نکل جائے گی اور میں مرنے والا ہوں. اب پلان کیا ہے ہمارا؟ آج ہی کرنا. کریں گے بتاؤں تو پکی بات ہے. ایسا پلان آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ یہی قبر میں دل کرے گا ابھی چلے جائے، سب ڈر نکال جائے گا. پلان کی بات ہے نا. پلاننگ ایسی ہونی چاہیے جو انسان کا کیا قبر، ان کو پھر ماشاء اللہ وہ دلیر ہو جاتا ہے آدمی. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ ایسے ایسے ہوگا قبر میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان یہی ہوگا. ہاں ایمان تو تیرے پاس ہی. کہتے پھر ٹھیک ہے، خیر جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا. سبحان اللہ. کیوں؟ پلاننگ تھی ان کی. انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ جب بتایا گیا تو وہ ڈر گئے. نبی پاک سے پھر سوال کیا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوگا یہ عمر کا ایمان ایسے ہی ہوگا. ان کا ایمان تو عمر کا یہ ہوگا. کہتے پھر چھوڑ دیں، دیکھی جائے گی، پھر آنے دیں فرشتوں میرے پاس، بات کر لوں گا میں ان سے. یہ ہے پلان. انسان پلان رکھے، اس پر تیاری کی ہو، پھر کانفیڈنس کے ساتھ جائے گا. ہاں بھی آگے فرشتے آئیں گے، ملک الموت صاحب لے جائیں، کانفیڈنس پورا ہوتا ہے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ پاک کہتا ہے یہ کون ہے؟ مطمئنہ نفس کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں. اوپر سے پکار ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے الحمدللہ، اور دنیا سے بھی استقبال کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ہم تم ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے خطرناک جو ہمارے ہے، سب سے پہلا پلان وہ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. کس چیز سے؟ قبر کے عذاب سے. بس وہاں سے چھٹی ہوگی نا معاملہ پار. کون بتا سکتا ہے پلان؟ اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. میں تو کیا بتائیں گے، مولوی کیا بتائے گا؟ اس کا پلان تو اتنی بڑی چیز کا پلان کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا، اللہ کا رسول ہی بتائے گا، اور تیسرا آدمی کوئی نہیں بتا سکتا. بتا سکتا ہے کوئی؟ سوال ہی پتا. تو میں بتا دیا اس کا پلان بڑا آسان. سب سے زیادہ وہ پلان کر لیں کہ عذاب قبر کو بچانے والا جو سب سے بڑا عمل جتنے بھی آپ کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ان کو کہتے ہیں عقل مندوں، اولی الباب، جس نے قرآن نے کہا ہے ذکر والوں صاحب. یہ ہیں عقل مند لوگ. سمجھ گئے پیغام، سمجھ گئے تیاری، سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ پلان دیا اللہ پاک نے جو اس جگہ پہ تمہیں جو چیز بچائے گی ازدہوں سے، ہر چیز سے، فلاں چیز سے، کس حال میں کیا چیز بچائے گا؟ وہ اللہ کا ذکر بچائے گا. اتنی بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. اب میں آتا ہوں حدیث کی طرف. تو آج کے ہمیں اپنے اس پلان کو مضبوط کر لینا چاہیے، اور کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی اور چیز. بھائی ہم نے یہ پلان جو کیا ہے اللہ کا ذکر کا، مسجد میں ادھر ذکر ادھر ذکر مسجد میں، اور مسجد والے جو اہتمام کر رہے ہیں آج سے نیت کر لیں کہ صرف مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی الحمدللہ آ کے اس ذکر کی طرف لگ گیا، اس کی زندگی بن گئی. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھئی مسجد بھر جائے، اوپر والی بھر جائے، 100 آدمی 150 آدمی 300 نہیں. ہمیں تو کیا ہے کہ ایک آدمی بھی آ جائے الحمدللہ، سرکار کی امت کا ایک آدمی بھی پلان کر گیا کہ میں اپنی قبر کو بچاؤں گا، تو ہمارا کام بن گیا، ہماری زندگی کی کمائی بن گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محنت کر کے ایک آدمی کو تیار کر لیا تھا اس چیز کے لیے، کہ اس نے تیاری شروع کر دی تھی کہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. تو الحمدللہ وہ ایک آدمی ہم نے پیش کر دیا، تو جتنی زندگی 80 سال 60 سال جو ہمیں دی تھی وہ کامیاب زندگی ہو گئی. یہ دعوت ہے.
اس کو کہتے ہیں دعوت. یہ نہیں دیکھنا بھی ساری مسجد بھری ہو پھر میں آؤں پھر اعلان ہو اور پھر اشتہار نکلے اور پھر نعرے پڑیں اور پھر میں آ کے بیٹھوں اور میں بڑے طریقے سے جناب تقریریں شروع کروں فلاں کروں اور اندر سے چوہا بھی نہ نکلے. نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی ساری زندگی سے اگر ہم ایک آدمی کو صحیح کر لیا بس ہمیں تو یہ ہے فلاں آپ آئیں جی ہماری مسجد میں آ جائیں, یہاں سے فلاں پر بنی بجی بھی بنی ہے 5-6 آدمی ہوتے ہیں وہاں ذکر کرائیں. آتے ہیں جناب ضرور آئیں گے 4-5 آدمی بہت ہیں بہت بڑا مجمع ہے. نہیں جی ہم نہیں جا سکتے 5 آدمی کیا ذکر کرانے ہیں, ان کو خود ہمارے ذکر میں آ جائیں. کبھی اللہ والے ایسا نہیں کیا. میلوں دور سفر کرتے تھے ایک آدمی کو پیغام دینے کے لیے, ایک آدمی کو پیغام دینے کے لیے کہ بھائی تم دین پہ آ جاؤ اور نمازیں پڑھو یا ذکر کرو. میلوں سفر کرتے تھے جا کے صرف ایک آدمی. کیوں کہ کاش یہی مسلمان ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے. جی محنت ہے دین کی. تو کیا بھائی یہ ہے ذکر. کہ اگر ذکر سے ہم پلان کر لیں تو پہلا کام تو یہ رہا کہ الحمدللہ یہ گارنٹی آ رہی ہے اللہ کا ذکر کرنے اور جب قبر میں اتارا جائے گا تو نور نور ہو جائے گا. بھائی فرشتے کہیں یہ تو ذاکر ہے بس وہ کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ سنو میں آپ بتاتا ہوں. اب آتا ہوں حدیث کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اپنی امت کو بتا دے کیا بن جاتے ہیں, درخت بن جاتے ہیں. تو اس حدیث کے تحت صوفیہ کرام نے اللہ والوں نے بڑی بہترین مثال دی اللہ کے ذکر کی. غور سے سنیں کہ کیوں بچاتا ہے ذکر عذاب قبر سے. سنیں عاجز کے ذہن میں باتیں آئیں عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت. یہ جو پیغام دیا کہ درخت بن جاتا ہے تو صوفیہ کرام نے سے بہت بہترین چیزیں اخذ کر لی حدیث سے کہ اللہ کا ذکر جو ہے مانند کس کے ہے؟ درخت کے ہے. اللہ کا ذکر مانند سمجھتے ہیں ریزمبلنس کس چیز سے ریزمبلنس کی؟ درخت سے. یہ کہ اوپر سے ملی مثال اس کی کہ ذکر جو ہے اس کا مشابہ اس کا ریزمبلنس جو ہے وہ کیا ہے؟ درخت کے مانند ہے, درخت کی طرح ہے. اب درخت کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ نئے ذکر کو درخت کو کیا ہوتا ہے؟ ذکر جو درخت ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے اس کا ویلیو اس کی قدر ایک چیز پر ہے. یعنی درخت سب سے پہلے درخت کی نشوونما کیسے ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں. درخت جتنا بھی زیادہ مضبوط ہوگا درخت اور ہل نہ سکے گر نہ سکے وہ سب سے اچھا درخت ہوتا ہے. بھئی یہ تو مضبوط درخت ہے, یہ گرنے والا ٹوٹنے والا نہیں, مضبوط درخت ہے. یعنی جڑ مضبوط ہوتی ہے اس کی درخت کی. تو جس کی جڑ درخت کی جڑ مضبوط ہوگی سمجھو بڑا بہترین درخت ہے کہ مضبوط درخت ہے. دوسری خاصیت ذکر کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی درخت کی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو درخت ہرا بھرا ہو خوب اس کی ٹہنیاں ہوں خوب ماشاءاللہ رونق لگی ہو تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا درخت ہے. پرندے کو سے بناتے ہیں سب کچھ فائدہ ہوتا ہے چلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت مستقیم ہو درخت پکا ہو جڑ پکی ہو گرے نہ. دوسری کیا کہ خوب بڑا چہل پہل ہو. اور تیسری جو اصل خاصیت ہے اس کی درخت کی وہ کیا ہے کہ کچھ پھل لگتے ہیں اس میں. جب کوئی آدمی درخت لگاتا ہے آم کا درخت لگائیں گے آپ پتوں کے لیے تو نہیں لگائیں گے. درخت آپ کس چیز کے لگائیں گے؟ آم کھانے کے لیے لگائیں گے. اور بعض جو دیر سے پھل دیتے ہیں تو آپ کہیں گے چلو بھائی ہم درخت لگا دیتے ہیں تو کم سے کم ہمارے بیٹے تو کھائیں گے اس کے آم توڑیں گے کھائیں گے ماشاءاللہ سیب کھائیں گے. تو مین مقصد یہ ہوتا ہے درخت کا کہ اس سے ہم نے پھل کھانا ہے. اب جو درخت کھڑا ہے اس میں پھل ہی نہیں ہے وہ کچھ دے ہی نہیں رہا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہوگا کیا بیچارے کے ساتھ؟ آخر میں پھر آئے گا کوئی آلہ کاٹ کے اس کو تقسیم کر دے گا. کہیں فرنیچر بن رہا ہے لکڑیاں جل رہی ہیں اس کی کہتا ہے بھائی تو پھل ہے ہی نہیں اس میں تو بیکار ہے اس کا کیا مطلب فائدہ کیا اس کا؟ اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم ذکر کی طرف کہ ذکر مثال کس سے دی گئی ہے؟ درخت سے دی گئی. تو سب سے بہترین ذکر آپ ذاکرین ہیں سن لیں سب سے بہترین ذکر وہ ہوتا ہے اچھا ذکر وہ ہوتا ہے جو درخت کی طرح مضبوط ہو جس کی جڑ. سن لیں جس کی جڑ مضبوط ہوگی وہ درخت مضبوط ہوگا پکا ہوگا ہل نہیں سکے گا کسی طوفان سے بھی. اور جس ذکر کی جڑ مضبوط ہوگی دنیا کی کوئی چیز بھی اس ذکر کو ہلا نہیں سکے گی نہیں ہلا سکے گی. اس لیے
درخت کی طرح وہی مضبوط ہوتا ہے. کتنی ہوا چلے آندھی چلے وہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اللہ کا ذکر جس کے پاس ہوتا ہے. دوسری خاصیت کہ بھائی اس کی بہت شاخیں ہوتی ہیں, ہرا بھرا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ مضبوطی کیا ہے ذکر کی, یہ بھی سن لیں. ایسے مضبوط جڑ کیسے پکی ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی, کہ جس قدر زیادہ استقامت ہوگی ذکر پر, سن لیں, جس قدر زیادہ استقامت ہوگی, پابندی ہوگی, اسی طرح یہ درخت جو ذکر کا ہے یہ مضبوط ہوگی, اس کی جڑ مضبوط ہو جائے گی. تو اگر درخت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو ذکر کے, تو کیا ہو اس میں استقامت ہو, کہ بھائی ہمیں استقامت رکھنی ہے کہ ہم نے صبح شام کی پابندی کرنی تھی, جو تسبیح کا تعداد مقرر کی ہے اس کو ہر حالت میں ہم نے پورا کرنا ہے, اس کو استقامت کہتے ہیں. طوفان آئے, آندھی آئے, ہم نے کرنا ہے. تو وہ درخت کیا ہوگا آپ کا ذکر کا, اتنی جڑ مضبوط ہو جائے گی کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, کسی شیطان کا وار نہیں چلے گا اس ذکر کے اوپر. دوسری چیز درخت کی کیا تھی, ہرے بھرے پتے ہوں, خوب ٹہنی ہوں. تو ذکر میں کیا چیز ہے ٹہنی ہے, یہ کون سی چیز ہے یہ ذکر کے اندر, کہ ٹہنی نکلے خوب زیادہ, اس کے اندر ٹہنی ہو بہت نکلے. اللہ وہ کثرت ذکر ہے, استقامت ہے. تو وہ استقامت آپ کی ذکر کی کیا کرے گی, آپ کے اس طرف کو جڑوں کو مضبوط کر دے گی. اور اگر آپ نے کثرت کی اللہ کے ذکر پر, بڑھاتے رہے, کثرت ذکر کرتے رہے, تو ٹہنی بڑھتی چلی جائیں گی. اور جتنی درخت کی ٹہنی بڑھیں گی, پتے بڑھیں گے, اسی قدر جو درخت ہوگا وہ خوب ماشاءاللہ پھلے پھولے گا, دور سے نظر آئے گا. دو چیز سمجھ آئیں گی, ذاکر و سمجھ رہے ہو, کہ اگر درخت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, جس درخت کی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو ہمیں یہ درخت ایسا ذکر کرنا چاہیے. استقامت. نمبر 2 کثرت. اب کیونکہ ذکر کی شان کیا ہے, اب درخت کھڑا بھی ہے, مضبوط بھی ہے, پتے بھی ہیں, اگر پھل نہیں دے رہا تو کیا کرتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو اب ذکر میں استقامت بھی ہے, کثرت بھی ہے. اب تیسری چیز ہمیں کیا چاہیے, جس سے ذکر ہمارا مقبول ہوگا, جس سے ہمیں فائدہ ہوگا ذکر کا. کون سے ذکر کا فائدہ ہوگا, جڑ سے کوئی فائدہ ہمیں تو نہیں ہوگا, پتوں سے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں تو پھل چاہیے. اگر اس درخت پہ پھل نظر آ گئے آپ کو لگے ہوئے, اور پھل وہ کھانا شروع کر دیا آپ نے الحمدللہ, تو سمجھو پھر آپ کا ذکر کمال ہو گیا. وہی ذکر اس درخت کی طرح بہترین ذکر ہوگا جو آپ کو پھل کھلائے, جس پہ پھل لگے ہوں فرسٹ کلاس. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب وہ پھل کون سے ہیں جو ذکر کے درخت پر لگیں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے الحمدللہ یہ ہمارا جو درخت ہے اللہ کے ذکر کا, یہ بہت فرسٹ کلاس ہے, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اس میں. تو وہ کیا پھل ہے, کون سا پھل ہے جو اس میں لگتا ہے, اس درخت پہ لگتا ہے اللہ کے ذکر میں, جس سے اس کی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک, وہی مقبول ہے, وہی درخت جنت میں جائے گا, اسی پہ ہمیں سب انعام ہے. پھل ہوگا تو کام بنے گا نا. وہ کون سے پھل ہے, سبحان اللہ, وہ لگ جائے تو کام بن جاتا ہے. پھر وہ ذکر ہے, پھر آپ کہیں جی ہم نے ذکر کیا ہے, ذکر ہمارے پاس ہے, ہم ذاکر ہیں. وہی ذکر ہے جو جا کے پھر ہمیں قبر میں بچائے گا. جو قبر بتایا نا کہ ذکر کرنے والا سب سے بڑا عمل ہے جو قبر کے عذاب سے بچائے گا. یہی میں نے بات بتائی نا, وہ کون سا ذکر ہوگا, یہ ذکر ہے جو میں بتا رہا ہوں. پھر وہی ہوگا, اگر پھل نہیں ہے تو اس درخت کی طرح جس طرح کاٹ دیتے ہیں درخت کو بھی, لکڑی میں جلا دو, تو وہ ذکر تو پھر بیکار جائے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس پہ پھل نہ ہوئے, پھل ہوئے تو وہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا. یہ سن لو. اور ہم ذکر کرتے ہیں, اب ذرا ہم سوچ بھی لیں کہ وہ پھل لگے ہیں ہمارے درخت پہ یا نہیں لگے. اگر نہیں لگے تو فوراً وہ پھل لگ جانے چاہیے, تاکہ الحمدللہ موت کا کچھ پتہ نہیں. کرتے ہیں وعدہ اپنے سے, پھل بتاؤں تو انشاءاللہ آج سے سوچنا شروع کریں گے پھل کے بارے میں. سنیں, اس پھل کے بارے میں جو بتایا گیا وہ کون سے پھل ہیں, شریعت اور سنت کے پھل ہیں. جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے شریعت پر چل پڑا, اللہ نبی نے سنتوں پہ چل پڑا, تو سمجھو اس درخت پہ پھل لگنا شروع ہو گئے. تو جو شخص شریعت اور سنت پہ چلے گا تو وہ عذاب قبر اس پہ کیا کرے گا, اس کے لیے الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ جب ذکر اللہ کا ہوتا ہے تو کامیاب ذکر, اس کی نشانی یہی ہے کہ ذکر ہوتے ہی الحمدللہ جلدی یا دیر
ذکر کے ساتھ کون سے ہیں؟ یہ ذکر کے ساتھ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں غیب کی خبریں آنی شروع ہو گئیں، یا ہم لوگوں کی باتیں بتانے شروع کر دیے، یا ہم نے جنوں کو قابو کر لیا ہے، یا ہم نے پھونکیاں مارنی شروع کر دی ہیں، یا لوگوں نے ہمیں ولی کہنا شروع کر دیا ہے، یا ہم کشف و کرامات بتانے لگے ہیں، یا آج یہ ہمارے پاس جیویل آئے تھے، آج فلاں آئے تھے. یہ سب چیزیں اس کا نام بزرگی نہیں ہے، نہ ایسے ذکر سے کوئی فائدہ ہے. ذکر وہ ہے الحمدللہ کہ کچھ بھی نہ ہو، کسی قسم کی کرامت بھی نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، لیکن کبھی اس کی نماز ضائع نہ ہو، چہرہ اس کا ماشاءاللہ منور ہو سنت کے ساتھ، اس کی عشق بڑھتا جا رہا ہو نبی پاک قسم سے، بغیر کسی دلیل کے ہر سنت کو مان رہا ہو اور زندگی میں آ رہا ہو، حرام سے ایسا بھاگتا ہو جیسے بچھو سے. جیسے قبر میں جو بچھو آئیں گے نا، جب دنیا کے اندر حرام سے اتنا بچنا شروع ہو جائے گا تو قبر میں وہ سانپوں سے بچنا شروع ہو جائے گا. اللہ کے احکامات شرعی میں جو انسان کو دیے گئے ہیں اس مکمل پابندی کر رہا ہو. جس قدر پابند شریعت اور سنت ہوگا، جس قدر نبی پاک نے سنت پہ اس کا عمل ہوگا زندگی کے اندر، سمجھو کہ اس کا ذکر جو ہے کامیاب ترین ذکر ہے. کسی اللہ والے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ان کا ذکر کیسا ہے، اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری آپ کتابوں کے اندر. جن کو ہم آج ذاکر کہتے ہیں، ذاکرین کہتے ہیں، جن کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، جن کی جو احوال ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ان کے ذکروں کی کیفیت پڑھتے ہیں، ان کی زندگی تاکہ دیکھیں ان کا معمول سنت پہ کیسا تھا. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے سربراہ ہیں، امام ہیں الحمدللہ، ان کی سنت کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مثال کہ کس قدر محبت ہو جاتی ہے اس اللہ کے ذکر سے انسان کو، نبی پاک نے سنت سے کتنی محبت ہو جاتی ہے کہ تصور بھی نہیں ہوتا آدمی کا کہ بھائی کھڑا ہو کے پانی پی لے، یا کھانا بے ترتیب سے کھا لے، یا کسی چیز کوئی ایسی دن میں حرکت کر لے، یا سونے جا رہا ہو تو سنت کا عمل نہیں ہو رہا ہو، یعنی تصور بھی نہیں ہوتا آپ کی زندگی کے اندر کہ بغیر سنت کو کوئی عمل کر رہا ہے. جائے کہ بڑی بڑی سنت آدمی جوڑ دیتا ہے مرد عورت، اور پھر کہتا ہم تو بڑے ذاکر ہیں، ہم تو بڑے عاشق ہیں فلاں. یہ سب ڈھکوسلے والی بات ہے. ذکر خود بتائے گا آپ کو کہ کس کا ذکر بہت بڑا ہے، وہ خود سمجھائے گا آپ کو. اس کی زندگی کا کوئی بھی چھوٹا موٹا فعل ہے ہی نہیں، ہر پابند سنت ہو جاتا ہے انسان کی زندگی مکمل طور پر. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اور یہ آخری بیماری تھی، اللہ کے پاس جانے والے تھے، رستے مرگ پر تھے، اور تبھی انہوں نے جواب بھی دیا آپ کو، اور بہت کم لوگوں سے ملاقات آپ کی ہوتی تھی، آخری دنوں کی بات ہے. تو آپ نے اپنے فرزند کو بلایا اور کہنے لگے کہ اشارے سے بلایا کیا کہ بھئی ایک کام کرو. کیا بات ہے؟ حکم فرمائے. کہتے دیکھو کوئی چھوٹا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہو، 3 مہینے کا ہو یا 2 مہینے کا ہو. بڑے حیران کی کیا بات ہے، حضرت کیوں بچے کو بلا رہے ہیں؟ لٹھے بالکل بہت کمزور. تو الحمدللہ گئے، بچے کو لائے، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا بچہ تھا. آپ نے اٹھایا، گود میں لیا، پیار کرتے رہے. اس بچے نے پیشاب کر دیا. کہنے لگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری نبی یہ سنت بھی پوری کر دی، میری زندگی میں پوری نہیں ہوئی. کیونکہ ایک بچے نے ایسا کیا تھا، نبی پاک سے گود میں لیا تھا، اس نے پیشاب کر دیا تھا. تو آپ کے ذہن میں تھا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ سنت مجھ سے ادا نہیں ہو رہی، ساری زندگی میری چلے گی، کہیں اس سے میری پکڑ نہ ہو جائے، کہ ایسا اس کا مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ سنت تم نے ادا کیوں نہیں کی تھی. تو آپ نے اس وقت بھی اسی سنت کو ذہن میں رکھا، اور الحمدللہ اللہ نے مدد فرمائی، اور بچے کو لیے اس نے پیشاب کر دیا. آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ سنت بھی پوری فرما دی. یہ معیار ہے زندگی کا ہمارا بھائی. یہ ذکر ہے وہ عذاب قبر سے بچانے والا ہے. یہ نہیں خالی تصویر مارتے رہیں اور زندگی میں نہ سنت کا پتہ نہ شریعت کا پتہ، کسی چیز کا ہم حساب نہ ہو. ایسے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ سوچیں اس بات پر. الحمدللہ اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ذکر تک کی توفیق دی ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کس طرح مسجد میں آ رہے ہیں، کس شکل میں آ رہے ہیں، کس لباس میں آ رہے ہیں، ہماری حیت کیا ہے. ہم اللہ سے ملنے آ رہے ہیں. اللہ کو تو ہر چیز وہ پسند ہے جو اس کے محبوب کے ساتھ ہو. ہم اپنے پسند سے آ رہے ہیں، اپنے طریقے سے آ رہے ہیں، اپنے حساب ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ کس زندگی کون سا معیار ہم نے رکھا ہوا ہے، اور پھر کس سے ہم کہہ سکتے ہیں عذاب قبر سے ہم بچ جائیں گے کہ ہم جواب نہ دے سکیں گے. کیا سٹینڈرڈ ہے ہمارا؟ نہ کھانے کا پتہ، نہ کمانے کا پتہ، نہ لباس کا پتہ، نہ شکل کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ، نہ رشتہ داری کا پتہ، کسی چیز کا نہیں. بلکہ جبکہ ہے ایسا کہ کوئی چیز بھی ایک لمحہ بھی
ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو نبی پاک نے بتا نہ دیا ہو کہ تم نے یہ ایسے گزارنا ہے. جو سب سے گندا ترین لمحات ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جو ہر روز ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے نبی نہیں چھوڑا تاکہ یہ وقت بھی تمہارا خالی نہ جائے کہ عبادت کے بغیر چلا جائے. اور سب سے یعنی ایسا وقت کہ جو دنیا کے نزدیک سب سے فضول وقت ہے، دنیا کے نزدیک سب سے گھٹیا وقت ہے، سب سے نفرت والا وقت ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کو بھی ہمارے لیے عبادت والی چیز بنا دی. وہ کون سا وقت ہے؟ کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. یعنی دیکھ کے حیران ہو گئے صحابہ کرام زمانے باتیں، یہودی حیران ہو کہ یہ کیا تمہارے نبی نے تمہارے دین دیا ہے. تو کہ اس جگہ کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سلیقہ دے دیا، اندر کیسے جاؤ، باہر کیسے جاؤ، داخل کیسے ہو، دعا کیا مانگو، بیٹھو کیسے، باہر کیسے نکلو، اس کے بھی آداب. اور ایک ایک لمحہ جب آدمی وہاں سے باہر ہو کے فارغ ہو کے آتا ہے اس گندی جگہ سے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس ایک فیل سے جس سے ہم فارغ ہو گئے جو گندی جگہ ہے پیشاب پخانے سے. قربان جاؤں سرکار دو حسن کے کہ اپنے امت کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں یہ پچھتائیں جی ہم تھوڑی سی بات سے ہم جنت سے رہ گئے. کل وہ وقت آنے والا ہے کہ پچھتانا نہیں ہے. تو جس نبی نے وہ وقت بھی ہمارے لیے قید کر دیا کہ تم میری طرح گزارنا، اس کو قیمتی بنانا، اس کو آخرت کا خزانہ بنانا، اس کو ضائع نہ سمجھنا تم پیشاب کرنے جا رہے ہو، پخانہ کرنے جا رہے ہو. نہیں، میں تمہارا نبی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر جگہ سے تمہیں جنت کے قریب کر دوں، اللہ کے قریب کر دوں. ایک لمحہ تمہارے، ہم تو مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہم کیسے آ رہے ہیں، کیسے جوتے اتار رہے ہیں، کیسے جوتے رکھ رہے ہیں، کیسے اندر آ رہے ہیں. جب ہمیں مسجدوں سے ہی نہیں اللہ کو پا سکتے تو مجھے بتائیں باقی جگہ سے ہم اللہ کو کیسے پائیں گے. آج ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کا کہ اتنی قیمتی امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحمدللہ، کہ دنیا کہ جتنی امتیں ہوں گی سب رشک کریں گی کیسی امت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کہ صرف وجہ کیا تھی؟ باقی امت میں سبحان اللہ کہیں یہ رنگ نہیں ملتا کسی امت میں اس طریقے سے کوئی امت اپنے نبی کے اندر فنا ہوئی ہو. مجھے بتا دیں کوئی امت ایسی اتنی فنا نہیں ہوئی جتنی رنگ ہمیں دیا ہے کہ جو فنا ہونے چاہتا ہے اتنا فنا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کی ذات میں کہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے. کہیں آپ کو نہیں ملتا ایسی چیزیں کسی امت میں یہ چیز ہو. یہاں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی محبت کے درجے دیے نبی پاک اور کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں. کوئی بات کرتے ہیں ہنس پڑتے ہیں یہ کر لیں جی ہم کوئی بزرگ تو نہیں ہے جی یہ پہن لیں جی یہ دیہات کلبا کیا بات کرتے ہیں کہاں مایا جناب. لیکن میں نے آپ مثال دے دیا ایک انسان کی، وہ انسان تھا لیکن اس نے عروج حاصل کیا کس چیز سے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرتے 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 وہ مجدد الف ثانی بن گیا. اس نے ریوائیو کیا نبی پاک سنت کو، اتنا ریوائیو کیا. آپ کو پتہ ہے تو ہسٹری ہے بہت بڑی حضرت مجدد ثانی نے پورے ہندوستان کے اندر جو دین قائم رہا، دین کو ریوائیو کرنے والے جو تھے وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ. پتہ ہے کتنی بڑا کام کیا انہوں نے. صرف ایک ہی چیز پہ کام کیا کہ سرکار ان کی سنت کو زندہ کیا تھا. تو اللہ نے مقام دیا مجدد الف ثانی بنا دیا. اس مقام کا کوئی بزرگ نہیں ہے. تو انسان کی حیثیت آج ہم تہیہ کر لیں اپنی زندگی کا کہ ہم اپنی ساری زندگی کے معمولات کس پہ گزاریں گے؟ نبی سنت پہ گزاریں گے. تب جا کے یہ ہمارا ذکر مقبول ہوگا اور اس مقام پہ پہنچائے گا ہمیں کہ قبر کے اندر سب سے بڑا عمل جو عذاب قبر سے بچانے والا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. امید ہے میری ٹوٹی بوٹی بات سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ، اور ہم اس پہ عمل کریں اس چیز پہ تاکہ یہ ذکر جو کریں اس ذکر کو ہم ضائع نہ کریں اور ذکر کے پھلوں کو تلاش کریں کہ بھئی کوئی پھل ہے، شریعت کا کوئی پھل نکلا ہے، سنت کا کوئی پھل نکلا ہے. آج ہم نے سوتے میں سرما لگایا ہے، آج صبح اٹھ کے ہم نے مسواک کی ہے، جب ہم صبح اٹھیں تو ہم نے وہ کلمات ادا کیے ہیں، اسی طرح ہم نے آنکھوں کو ملا ہے، اس طرح ہم بستر پہ بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہونے کے ساتھ ہی مشین لگ جاتی ہے انسان کی بننے کی. ہمارا تو اٹھنا بھی ہمارا نہیں، ہمارا تو اٹھنا بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا تو کھڑا ہونا بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، ہمارا بیٹھنا بھی ہمارا نہیں ہے. ہر صحابی اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے نبی پاک تشریف رکھتے تھے. وہی انداز کوشش کرتا تھا کس مقام پہ کیسے بیٹھا جائے، آلتی پالتی کہاں ماری جائے، دو زانو کہاں بیٹھا جائے، قرآن کو کس ادب سے پڑھا جائے، کس سے کیسی بات کی جائے، انگلی کو کیسے کھڑا کیا جائے، غصے کے وقت کیسے ہاتھ کیا جائے، اور جب کسی بات معرفت کی کرو تو انگلی کو کس طرح رکھنا چاہیے، ہاتھ کو کیسے دبانا چاہیے، اور داڑھی والے کو کب پکڑنا چاہیے، اس طریقے سے سوچنے کے لیے کیا شان ہے قسم خدا کی.
کیسے سرکار اس گاڑی والے کو پکڑ کے کسی بات میں مفکر ہوتے تھے تو گاڑی ایسے پکڑ لیتے تھے، بائیں ہاتھ سے کیسے کام کرتے تھے، کبھی سوچنے کی بات ہوتی بائیں ہاتھ کو دائیں کی انگلی کو کیسے اس طرح مارتے تھے، کس طرح اشارہ فرماتے تھے، اور کس طرح حیا اور شرم ہوتی تھی کہ کوئی سوال پوچھ لیتا تو آنکھوں کو پلکوں کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے، اسی طریقے سے جواب دیتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں اپنے نبی کی زندگی کو پکڑتے نہیں. آج آپ سن لیں کسی سیاستدان کی زندگی سن لیں، الف سے بے بتا دے گا، وہاں ہوا، وہاں پیدا ہوا، اس نے یہ کیا، اتنی الیکشن لڑے، اس نے فلاں کیا، اور یہ ہسٹری تھی. کسی ایکٹر کی بات کر لیں، کسی دوسری کی بات کر لیں، پوری ہسٹری بتائے گا ہمارا بچہ. لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ ہمارے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات. مجھے پورا یقین نہیں، جو میں آج داڑھی والی بات کی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اس بات کا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا خوبصورت انداز تھا قسم خدا کی، کہ جہاں کیسی فکر کی بات ہوئی تو فوراً داڑھی مبارک سے ہاتھ میں خریدتے ایسے دیکھتے تھے. اس کا کوئی چیز ایسی نہیں جو عبادت نہ بن جائے، انسان کی عبادت نہیں بلکہ قرب الہی تک نہ انسان کو لے جائے. کریں بھائی سب مل کے آج عبادت تو کر لیں، اللہ کے ذکر میں آئے، اتنی بڑی محنت کو ضائع نہ کریں، یہ قبر کا ہمارا انعام بن جائے. ہم سب وعدہ کریں کہ بھائی جہاں تک ہمارے سے کوشش ہوگی، جتنی بھی کوشش ہو، سب سے بڑی کوشش یہ کرنی، سب سن لیں بڈھے جوان جتنے بیٹھے ہیں، کہ سب سے بڑی کوشش اس مسجد میں، گھر میں، اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے پورے آداب سنت کے ساتھ آئیں، پورے آداب سنت کے ساتھ آئیں، تاکہ پورا مال کما کے لے کے جائیں. الگ اس کا ڈریس رکھنا چاہیے ہمیں، مسجد میں الگ ڈریس ہو، الگ اسی رنگ کی ہر چیز، ویسے اندر داخل ہو تو ہم کہیں واقعی الحمدللہ ہم پوری طریقے سے کمائی لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم اسی رنگ میں آئے ہیں. مطلب دروازہ کھلے، آپ جیسے آ جائیں، کون روکنے والا ہے آپ. بس یہ ایک معیار ہے کہ بتائے، یہی علماء کرام بتاتے ہیں، یہ مؤذن بتاتے ہیں، یہ ہماری تبلیغ جماعت بتاتی ہے، یہ ہماری تعلیم ہماری کیا بتاتی ہے، یہ ہم فضائل اعمال یہی تو بتا، یہی چیزیں پڑھتے ہیں ہر وقت، کرتے نہیں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے سن کے نہیں. کل سے ہر آدمی جو ہے مسجد میں داخل ہو، ٹوائلٹ میں داخل ہو کے آپ اللہ کے پاس جائیں گے، جو مسجد میں داخل ہوگا تو نماز سے پہلے ہی الحمدللہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ شخص میرا محبوب ہو گیا ہے، اس نے ادب کیا میرے گھر کا، کسی ایسی خرافات کو لے کے نہیں آیا مسجد کے اندر، بالکل اسی رنگ میں آیا جیسے میرے محبوب کا رنگ ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب.